جسمي يطير إليك من شوق العلا يا ليت كانت قوة الطيران ایک شوق میں تیری طرف اڑتا ہے جس میں انصری مل سکے اے کاش مجھ کو طاقت پرواز بھی۔ دوستو اب آپ کے سامنے میں ایک جو ہے وہ کتاب کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا کہ اس کتاب میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے کیا بات بیان فرمائی تھی۔ اس کتاب تک لے کے جانے سے پہلے آپ کو 4 کتابوں کے حوالے سننا پڑیں گے کہ وہ کتاب کا حوالہ کیوں حضور نے بیان فرمایا ہے، وہاں پر چیلنج کیا دیا ہے، جو اس آڈیو میں جو گفتگو کی گئی ہے اس میں جو ان کا مطالبہ تھا وہ مطالبہ ہم خود پورا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کا ایک زینہ ہے، اس کی ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ جو خود بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ یہ روحانی خزائن جلد 14 ہے، صفحہ نمبر 269 ہے، کتاب ایام الصلح۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اس جگہ یاد رہے کہ ہمارے دعویٰ کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہے۔ اس کے بعد آگے ملفوظات جلد 3 کا حوالہ ہے، یہ جدید نیا ایڈیشن 2016، مسئلہ وفات مسیح کی اہمیت۔ یہ جلد 3 ہے، ایڈیشن اس کا جو ہے وہ 2016 ہے، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر اس کا 53 ہے۔ اس میں حضرت مسیح السلام بیان فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ وفات مسیح کا ہی مسئلہ ہے۔ یہ لوگ بعض وقت دھوکہ دیتے ہیں کہ وفات مسیح کی بحث کی ضرورت ہی کچھ نہیں، حالانکہ اصل جڑ ہی یہی ہے، اور اسی مسئلہ سے عیسائیوں کی ساری کارروائی باطل ہوتی ہے اور حضرت مسیح کی خدائی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے۔ اچھا، یہ بات یہیں پر بس نہیں، بلکہ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 473 کتاب احمدی اور غیر احمدی میں کیا فرق ہے؟ اس میں بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، بس اس وقت چاہا ہے کہ مسلمان متنبہ ہو جاویں کہ ترقی اسلام کے لیے یہ پہلو نہایت ہی ضروری ہے کہ مسیح کی وفات کے مسئلے پر زور دیا جاوے۔ اچھا، اس کے بعد پھر روحانی خزائن جلد 13 صفحہ نمبر 225، وہ اصل تحریر جو تحریر آپ کو دکھانا مقصود ہے، اس میں بانی جماعت احمدیہ نے کیا بات بیان فرمائی ہے؟ سارے علماء کے فرقوں کو مخاطب کیا ہے، سارے مسلمان فرقوں کو مخاطب کر کے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ جب حضور کی یہ تحریر آئی جس کو حضور نے اپنے مجموعہ اشتہارات میں بھی شائع کیا، عوام الناس تک یہ پیغام پہنچایا، حضور کیا بات بیان فرماتے ہیں؟ روحانی خزائن جلد 13 ہے، صفحہ نمبر 225 ہے، کتاب البری ہے۔ اس میں حضور بیان فرماتے ہیں، چنانچہ ہمارے ملک کا بھی یہی محاورہ ہے کہ ادب کے طور پر کسی وارد شہر کو پوچھا کرتے ہیں کہ آپ کہاں اترے ہیں، اور اس بول چال میں کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ یہ شخص آسمان سے اترا ہے۔ فرماتے ہیں، اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو تو صحیح حدیث تو کیا کوئی وضیح حدیث بھی ایسی نہیں پاؤ گے جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ جسم انصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانہ میں زمین کی طرف واپس آئیں گے۔ اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے شخص کو 20,000 روپیہ تک تاوان دے سکتے ہیں، اور توبہ کرنا اور اپنی تمام کتابوں کا جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا۔ جس طرح چاہیں تسلی کر لیں۔ یہ بانی جماعت احمدیہ کا جو چیلنج ہے یہ آج کے دن تک برقرار ہے اور قیامت کی صبح تک برقرار خدا کے فضل سے رہے گا۔ ہمارے پاس ہمارے امام موجود ہیں، حضور نے ایک بات بیان فرمائی ہے، اگر آج کے دن بھی کوئی شخص ایسی کوئی روایت لے آتا ہے جس میں یہ الفاظ موجود ہوں جو بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، تو حضور کے اس چیلنج کے مطابق ہم ان کتابوں کو آج بھی جلانے کو تیار ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں، آپ قرآن فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب بھی تم میں کوئی تنازع ہو تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن وہ ہے جو انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ آپ قرآن سے کیوں نہیں پوچھتے؟ مرزا صاحب نے ایک بات بڑے واضح الفاظ میں بیان فرما دی ہے جس کا پورا کرنا آپ کے تمام فرقوں کے لیے لازم اور ضروری ہو گیا ہے۔ آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ جماعت احمدیہ کی کمر بستہ جو آپ کا مخالفت میں کمر بستہ ہو گئے ہیں، آپ کو چاہیے یہ تھا
کہ سارے فرقے مل جاتے, سر جوڑ لیتے اور کہتے اور ڈھونڈتے, کیونکہ آپ کا مسلمہ یہ عقیدہ ہے, آپ کہتے ہیں اس پر اجماع ہے, تو جب اجماع ہے تو ایسی روایت بھی موجود ہونی چاہیے, جب ایسی روایت موجود ہے تو آپ کے پاس ایسی حدیث ہونی چاہیے. آپ کا کام یہ تھا, حضور نے جب یہ چیلنج دیا, جب یہ بات بیان فرمائی, آپ کو چاہیے تھا کہ مرزا صاحب یہ وہ حدیث ہے, میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے, ہم نے مل کر آپ کے سامنے پیش کی ہے, اب آپ اپنے وعدے کے موافق جو آپ نے خود وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کے موافق توبہ کریں, اپنی کتابوں کو جلائیں اور اس کے علاوہ 20,000 روپیہ تک تاوان دیں. لیکن خدا کا فضل یہ دیکھیں کہ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا, کسی بندے نے نہ ایسی کوئی روایت پیش کی, بلکہ ایک جو ٹوٹی بھجی پسلی کی طرح ایک روایت ہے جو انہوں نے خود گھڑی ہے بعد میں, وہ روایت بیان کر کے گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ایک کتاب پبلش کی اور اس کو شائع کر کے یہ کہا کہ دیکھیں جی احمدی مسلمانوں, اے قادیانیوں, یہ وہ روایت ہے جس کا مرزا صاحب ذکر کرتے رہے ہیں. اور وہ روایت جو ہے وہ کتاب جو ہے اسماء و صفات امام بہقی کی کتاب میں جو روایت انہوں نے نکالی ہے, اس روایت اس کتاب کو پبلش ہی مرزا صاحب کی وفات کے بعد کیا ہے. چلے پبلش یہ کہتے ہیں جی پبلش کا سن اساس لکھا ہوا ہے, آپ لوگوں نے پبلش تو کر دی, لیکن اس کو آپ لوگوں نے لوگوں میں پھیلایا اس وقت تھا جب بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی. آپ لوگوں کی یہیں پر ہار جو ہے وہ تصور ہو جاتی ہے, وادی ہو جاتی ہے. آگے یہ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی, بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب البریہ کے علاوہ حضور نے الگ چیلنج دے کے پوری دنیا کو مخاطب کر کے یہ بات بیان کی. دیکھیں دوستو, مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 82 ہے, اس کے اوپر ہیڈنگ موجود ہے 20,000 روپیہ تاوان. یہ جو کہ میں نے آپ کو کتاب البریہ میں بھی یہ الفاظ دکھائے ہیں, اس کا الگ سے حضور نے ذکر کیا ہے اور اس کو پبلش کیا ہے. اس میں پھر حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, حضرت فرماتے ہیں اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتابیں تلاش کرو تو صحیح حدیث تو کیا کوئی وضعی حدیث, وضعی کسے کہتے ہیں دوستو, جو علم حدیث سے واقف ہے, وضعی حدیث کہتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث, یعنی ایسی حدیث جو جملہ احادیث میں موجود تو ہو لیکن وہ گھڑی ہوئی ہو. محدثین اسماء الرجال والے یہ بات بیان کریں کہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے, نہ کہ آج کے دن کو بندہ خود سے ایک روایت لکھ دے اور گھڑ دے, دیکھیں جی میں نے چیلنج پورا کر دیا, یہ روایت میں نے خود گھڑی ہے تو یہ وضعی حدیث ہے. تو چونکہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ کوئی وضعی حدیث بھی دکھائیں تو میں نے یہ وضعی حدیث پیش کر دی ہے, تو مرزا صاحب کی اس جو چیلنج ہے اس کے مطابق 20,000 روپیہ تاوان بھی دیں, کتابوں کو بھی جلائیں اور توبہ بھی کریں. تو وضعی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو احادیث کی کتب میں جو وضعی حدیث موجود ہے, یعنی گھڑی ہوئی حدیث موجود ہے, اور اسماء الرجال میں بزرگان نے ان کے اوپر جو ہے وہ یہ بات بیان کی ہو کہ یہ وضعی یعنی گھڑی ہوئی موضوع حدیث ہے. اور اس حدیث کا بھی حضور بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بھی حدیث جملہ احادیث میں موجود ہے اس کو بھی پیش کر دو, لیکن آپ احادیث کا کتب کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو صحیح حدیث تو کیا کوئی وضعی حدیث بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس میں انسری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی زمانہ میں زمین کی طرف واپس آئیں گے. اگر کوئی ایسی حدیث پیش کرے تو ہم ایسے شخص کو 20,000 روپیہ تک تاوان دے سکتے ہیں, اور توبہ کرنا اور اپنی تمام کتابوں کو جلا دینا اس کے علاوہ ہوگا, جس طرح چاہیں تسلی کر لیں. اب بانی جماعت احمدیہ بار بار مخالفین احمدیت کو چیلنج دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بار بار یہ الہام کر رہا ہے ینشرو کا رجال نوحی علیہ من السماء, کہ تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کی طرف ہم آسمان سے وحی کریں گے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے متعلق الہام کر رہا ہے حاجہ رجل یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. دکھاؤ اکناف عالم میں کوئی ایسا بندہ جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور من جانب اللہ ہوں, اور مجھے خدا نے یہ الہاماً خبر دی ہے, مجھے یہ بتایا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. دکھاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد سے لے کے آج کے دن تک اور قیامت کی صبح تک اپنے فرقوں کو تلاش کرو, اپنے بزرگان کو کھنگالو, ہلاؤ, جھنجھوڑو, ان سے پوچھو کہ کیا آپ کو خدا نے کوئی ایسا الہام کیا ہے, کیا آپ کے بزرگان میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں اور من جانب اللہ ہوں اور خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے. اگر ایسا بندہ ہے پیش کرو, لے کے آؤ اس کو سامنے. لیکن اس کے بدِ مقابل جب ہم حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں اور اس کے جواب میں قرآن سے دلائل و براہین پیش کرتے ہیں
تو آپ کی سوائے خاموشی اور اس کے اوپر سوائے خاموشی کہ ہمیں اور کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے الہامات لے لیں، تحریرات لے لیں، ان کا کردار لے لیں، ان کے دعویٰ لے لیں، جو مرضی لے لیں، ہم ان کو قرآن پر پرکھتے ہیں، اگر وہ پورے اترتے ہم مان لیں گے، نہیں پورے اترے ہم آپ کے ساتھ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ معیار قرآن ہوگا، قرآن سے جو معیار نبوت آپ پیش کریں گے ہم اس معیار نبوت کے اوپر حضرت اقدس مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی نبوت کو پرکھیں گے، پورے اترے تو مانیں گے، نہیں اترے تو چھوڑ دیں گے۔ میدان میں نکلیں، کم از کم اپنے بزرگان کی باتوں کو رفع کریں، چھوڑیں۔ آپ کے بزرگان نے آپ کو کہیں کہ نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے بزرگان کی باتوں کو سنا ہے، ان کی باتوں پہ کام دھرا ہے، تو آپ کے منہ سے کس طرح کے خرافات، کس طرح کی مغلظات نکل رہی ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام کی وہ تعلیمات جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ یہ قرآن بیان ہی نہیں کر رہا کہ میرے لیے بھی میرا دین ہے، تمہارے لیے بھی میرا دین ہے، یعنی تم نے لازمی طور پہ میرا دین کو اپنانا ہے، اگر نہیں اپنانا تو تلوار ہاتھ میں لی اور مار دیا۔ ایسا اسلام ہرگز نہیں کہتا جس طرح مولانا مودودی صاحب یا باقی بزرگان اپنے آپ کو اسلام کو نمائندہ یا اسلام کی جو ہے وہ متصور کرتے ہیں کہ ہم بڑے شیخ ہیں یا بڑے ہم اہل قرآن ہیں یا اہل علم ہیں، اور قرآن کی ایسی تعلیمات بیان کرنا کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوسوں دور تھے، یا اسلام کی تعلیمات کو قرآن نے ایسا بیان ہی نہیں کیا۔ آپ لوگوں کے تفاسیر، آپ لوگوں کے تراجم، آپ لوگوں کی توضیحات کی وجہ سے آج ملحدین کو یہ الزام اور اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے کہ اسلام صرف ایک متشدد دین ہے، کیونکہ آپ کے حضرات جو بریلوی حضرات ہیں وہ تو دیتے ہی متشدد تعلیم ہے۔ ان کے اکابر احمد اللہ خان بریلوی، جن کا مقصد ہی دنیا میں آنا یہ تھا کہ آ کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوائیں اور ایسے فتویٰ بازی کریں اور ایسی باتیں بیان کریں جو اسلام سے کوسوں دور ہو اور اسلام کی شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے یہ ضروری تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تھا یوشک علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ گمان ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام صرف نام کرایا جائے گا۔ آپ اپنے ایمانداری سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، مرزا صاحب کے زمانے میں کیا آپ کے اپنے علماء یہ لکھ نہیں چکے تھے کہ اس وقت اسلام کا صرف نام باقی رہ چکا ہے؟ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا۔ کیا آپ کے بزرگان، آپ کے اکابرین، آپ کے مجددین، آپ کے شیخ، آپ کے شیخ الہند، آپ کے محدث العصر یہ بات اپنی کتابوں میں، اپنی باتوں میں، اپنی تقاریر میں، اپنی محافل میں، اپنی مجالس میں لکھ نہیں چکے؟ اس کا اگر آپ لوگوں نے نمونہ دیکھنا ہے، میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں، حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کی دو کتابیں، ایک کتاب کا نام سنیے لجت النور، دوسری کتاب کا نام سنیے الہدی والتبصرۃ لمن یری۔ ان دو کتابوں میں حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم بانی جماعت احمدیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس وقت کے علماء کا، محدثین کا اور عام لوگوں کا اور بادشاہوں کا جو حال اور حلیہ اور نقشہ بیان کیا ہے وہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کا لازمی مطالعہ کریں، اور اس وقت کا جو لوگوں کا حال تھا اور حلیہ تھا وہ زمانہ خود چیخ چیخ کر یہ پکارا تھا کہ اس وقت کسی خدا کی طرف سے کسی بندے کو آنا چاہیے تھا، کسی من جانب اللہ کو آنا چاہیے تھا۔ جب زمانہ خود چیخ چیخ کر پکارے، زمانہ خود اس بات کا متقاضی ہو کہ اس وقت کسی طبیب کی ضرورت ہے، جب علاج کرنے والے، جب مریض وہاں پر موجود ہوں، مریض وہاں پر لوگ ڈھونڈ رہے کہ ہمیں کوئی طبیب ملے، اور جب طبیب آئے اور مریض اس سے منہ پھیر لے، اس سے بڑا جاہل اور بیوقوف بندہ دنیا نہیں دیکھتی۔ لیکن جب علاج مریض موجود تھے اور جب وہاں پر آیا طبیب تو لوگوں نے منہ موڑ لیا۔ حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتابوں میں جا بجا اس مثال کو بڑی واضح اور روشن کی طرح اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ جہاں پر مریض ہوتا ہے طبیب کا وہیں پر آنا لازم ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا مرض کو بھیجے لیکن مرض کو دور کرنے کے لیے اس طبیب کو نہ بھیجے۔ یہ خدا کی شان پر حرف آتا ہے کہ دنیا میں شرک تو پھیل جائے، دنیا میں برائی تو پھیل جائے، دنیا میں بدی تو پھیل جائے، لیکن اس بدی کو ختم کرنے کے لیے کوئی خدا کی طرف سے نہ آئے۔ اے لوگوں، اے دوستوں جو اس وقت میرا یہ پیغام سن رہے ہو، میں آپ کو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام دینے کے لیے یہاں پر موجود ہوں، اور میرے ساتھ میرے پینل میں دوست موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح اور مہدی کی پیشگوئی کی تھی وہ مسیح آ چکا ہے، وہ مسیح آ چکا ہے، وہ مسیح آ چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔